السلام علیکم دوستوں، ہمارے برصغیر کا مجموعی طور پہ جو مذہبی مزاج ہے اس کی تشکیل میں مسالک کار فرما ہے، اور ہمارے ہاں جو مذہبی ذہن ہے وہ مسلک کو اسلام سے زیادہ مقدس بھی سمجھتا ہے اور اس سے زیادہ برتر بھی سمجھتا ہے۔ عملی طور پہ کہنے میں تو وہ ظاہر ہے خود کو اسلام کا نمائندہ ہی کہے گا، لیکن عملی طور پہ چونکہ کسی مسلک سے، کسی فرقے سے، کسی مکتب سے وہ وابستہ ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی شخصیت، اس کے لیے وہ احترام کا رشتہ اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاکستان تشریف آوری کے موقع پہ ہمیں اس قسم کی ذہنیت کا ایک دفعہ پھر ایک بڑی سطح پہ اس کا اظہار ہمارے وہ سامنے آیا۔ اس پورے ذہنیت کو، اس ذہنی شاکلے کو سمجھنے کے لیے میرے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے ڈیجیٹل یا اس PDF فارم میں، ضیاء پاشی یا ضیاء کاری، یہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے لکھی ہے۔ اس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب پیر صاحب کے وضع کردہ نصاب تعلیم سے اتفاق نہ کرنے والوں کا یہ کہنا بجا ثابت ہو رہا ہے کہ پیر صاحب کے تلامذہ اردو نویسی اسکولوں کی تعلیم اور کلرکی کی صلاحیت سے ضرور مالا مال ہوتے ہیں، لیکن علمی پختگی والا گوشہ ان میں خالی نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر انہیں ضیاء الامت کی بجائے ضیاء العین کے ساتھ ضیاء الامت کہنا چاہیے، کہنا ہی موزوں ہوگا، یعنی انہیں امت کے لیے روشنی کہنے کے بجائے امت کو سیاہی میں جھونکنے والے یا امت کا وقت ضائع کرنے والے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی اس تعبیر سے انحراف کر دیا ہے جس پر مسلک کی بنیاد تھی، یا مسلک حقہ سے نکل کر انہوں نے صلح کلیت کی یا امت کی وحدت کے لیے جو کوششیں کی۔ مفتی صاحب کی نظر میں دونوں کا ایک ہی مکتب فکر سے تعلق ہے، لیکن وہ ایک ذہن دوسرے ذہن کو کس طرح ریجیکٹ کر رہا ہے، اس ذہنیت کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے۔ آگے ایک ہیڈنگ وہ دیتے ہیں کہ پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی کی صلح کلیت کا انجام، یعنی پیر صاحب نے پوری امت مسلمہ میں صلح کی جو کوشش کی ہے، اس کا کیا انجام نکلا، وہ اپنے الفاظ میں یہ بتاتے ہیں اس ہیڈنگ کے نیچے کہ جناب پیر محمد کرم شاہ صاحب بھیروی الازہری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سنی بریلوی حلقوں میں آپ کی تحریریں انتہائی ذوق و شوق سے مطالعہ کی جاتی ہیں۔ تفسیر، ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کی اشاعت سے عوام الناس میں آپ کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ کی جملہ علمی کاوشیں لائق صد تحسین صحیح، مگر آج میں انتہائی دل سوزی اور بڑے دکھ کے ساتھ پیر صاحب کی شخصیت کے ایک ایسے متوحش گوشے کو بے نقاب کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور ایک ایسی تل حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جس نے پیر صاحب کی علمی جلالت و ثقافت کو راسخ العقیدہ سنی اہل علم و فضل کے ہاں مجروح کر رکھا ہے۔ اس تل حقیقت کی اشاعت اس لیے بھی ضروری ہو گئی تھی کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی دیوبندی مصنف پیر صاحب پر بریلوی کا لیبل لگا کر ان کی کسی عبارت کو اپنے موقف کی تائید میں پیش نہ کر سکے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے سنی مفتیان کرام اور خطیب و واعظ اس گوشے کی وحشت اور تلخی سے آگاہ ہونے کے باوجود اس سے بے تحاشا قلبی وابستگی کے اظہار کیوں کرتے ہیں، یعنی پیر صاحب سے وابستگی کے اظہار کیوں کرتے اور ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے۔ اس دکھ کا اظہار کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں، بات ذرا کھل کر کہتا ہوں، دیوبندیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ان کی کچھ کتابوں کی سری کفریہ عبارات پر ہے، جن میں بانی دارالعلوم دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی کی تصنیف تہذیب الناس سر فہرست ہے۔ ان عبارات پر 40 کے قریب علماء حرمین شریفین کا فتویٰ کفر عائد ہے، جس کی تائید برصغیر کے تمام علماء اہل سنت نے الصوارم الہندیہ میں فرمائی، لیکن اس کے برعکس پیر صاحب تہذیب الناس کے اس قدر مؤید اور حامی ہیں اور اس کی تعریف میں اتنے رطب اللسان ہیں کہ ان کی عبارات پڑھ کر ہماری آنکھوں سے لہو کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جن شخصیات کی تکفیر کی، اکابرین علماء دیوبند اس میں شامل تھے، ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ دیوبندی ظاہر ہے طبقے کے تو نہیں تھے لیکن ہمارے برصغیر کے ہی لوگوں میں سے تھے، تو کہا کہ الحمدللہ کہ 1974 میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دے کر حکومت پاکستان امام احمد رضا بریلوی اور علماء حرمین شریفین کا یہ فتویٰ تسلیم کر چکی ہے۔ آگے کہتے ہیں پیر صاحب کی تفسیر ضیاء القرآن مولوی اشرف علی تھانوی اور ان کے ماننے والے علماء عبد الماجد دریابادی اور مودودی صاحب وغیرہ کے ناموں سے چمک دھمک رہی ہے۔ اس پہ بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیر صاحب نے یہ زیادتی کی کہ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے انحراف کر کے جن کی تکفیر کی گئی تھی جن لوگوں کی، ان میں سے کچھ کو انہوں نے اسلام میں شامل کر دیا۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں بات یہ ہے کہ جملہ علماء حرمین شریفین کے علاوہ امام احمد رضا بریلوی، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، خواجہ پیر قمر الدین سیالوی اور برصغیر کے دیگر جدید علماء اہل سنت کا دیوبندی کتب پر کفر کا فتویٰ بیرا کے پیر کرم شاہ صاحب کو تسلیم نہیں۔ یہ ہے جی عیب پیر کرم شاہ صاحب کا کہ وہ دیوبندیوں کو
دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں سمجھتے اور ان کو مسلمان کیوں سمجھتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ یہیں پر بس کہاں، اب پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود میں آ چکا ہے۔ یہ طبقہ دیگر تمام اعمال و عقائد میں پکا بریلوی اور سنی بریلوی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے۔ اس طبقے کو بھی امام احمد رضا بریلوی کا یہ فتویٰ قبول نہیں، فتویٰ کفر قبول نہیں ہے۔ میری اس طبقے کے علماء سے گزارش ہے کہ وہ علماء دیوبند کی کفری عبارات کو اسلامی ثابت کر دکھائیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر محض اس مسئلے کو کفر یزید اور ائمہ مجتہدین کے اختلافی مسائل کی مانند قرار دے کر تعویلات باطلہ سے باز آ جائیں۔ بصورت دیگر قادیانیوں کا کفر بھی ایسی باطل تعویلات کی وجہ سے کمزور پڑ جائے گا۔ یہ وہ نقصانات ہیں جو پیر کرم شاہ صاحب کی صلح کلیت نے پیدا کر دیے۔ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب بریلوی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے بقول۔ آگے خیر اس کتاب میں جگہ جگہ ان پہ اعتراضات ہیں۔ آگے کرتے 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 ایک اور صد افسوس کہ پیر صاحب اس نام نہاد علامہ سے اپنی صلح کلیت اور تحذیر الناس کی حمایت کی برکت کے باعث بری طرح مات کھا گئے ہیں۔ وہ دیوبندی ایک عالم تھے ان اختلافی مباحث میں لکھنے والے، ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد محمود نے آپ کو پھر گرفت میں لے لیا، اور ایسا گرفت میں لیا کہ جواب کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں۔ البتہ آپ کے پاس ضعیف العمری، گوناہ گو علمی مصروفیات، شب و روز کے دینی مشاغل اور اوراد و وظائف کی مشغولیت، اور اسے ایک فروعی اختلاف کا نام دے کر سکوت اختیار کرنے کے اور جان چھوڑانے کے مضبوط بہانے موجود ہیں۔ ظاہر ہے آپ تحذیر الناس کی حمایت سے ہاتھ اٹھانے سے تو رہے، اور جواب آپ کے پاس ہے نہیں، سو چپ ہی بلی۔ تو وہ طنز کر رہے ہیں ان پہ کہ آپ نے ایک ایسی کتاب کا دفاع کر لیا اعلیٰ حضرت کے موقف سے ہٹ کر کے اب خود دیوبندیوں کے ہاتھوں آپ پھنس چکے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب پیر صاحب پر ایک طنز بھی کر رہے ہیں نا، پیر صاحب پر طنز وہ کر رہے ہیں، یہاں کہاں گیا وہ اقتباس، خیر پتہ نہیں ابھی کہاں چلا گیا وہ، اس میں لکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ مخدوم محترم پیر صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب آپ نے ان خطرناک نتائج کو خود بھی غلط فہمی پر مبنی قرار دے دیا ہے تو اب آپ کو افسوس کس بات کا ہے؟ کیا اس بات کا کہ آپ نے اچھی تعلیم کیوں حاصل کی کہ آپ ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوئے اور مولانا احمد رضا خان اپنی کم علمی کے باعث تحذیر الناس کے ان مطالب کو نہ پا سکے؟ پیر صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمہ، ان کو تحذیر الناس کی کفریہ عبارات نظر آ گئیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکے ان مطالب کو اور آپ سمجھ گئے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور آپ نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہے مجموعی طور پر وہ مائنڈ سیٹ کہ جس کے لیے وحدت امت کا کوئی بھی کانسیپٹ قابل قبول نہیں رہتا۔ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا راستہ یہی ممکن ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے جس طرح ہمت کر کے اعلیٰ حضرت کے اس فتوی کفر سے اختلاف کیا اور اپنا ایک نیریٹو سامنے لایا کہ وہ دیوبندی جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی بنیاد پہ اگر ان کی تکفیر کی تو اس سے علمی طور پہ اختلاف ممکن ہے، اور اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بریلوی بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی ہو سکتا ہے۔ سنیت کے لیے یا بریلویت کے لیے دیوبندی اکابرین کی تکفیر ضروری نہیں ہے، یا اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے کوئی شدت پسندانہ رویہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس علمی جرات مندی کے بغیر یہ خلا پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے وہ علماء جو وحدت امت کے تھیم سے آشنا ہیں، امت کو جوڑنے کی اس سوچ کے ساتھ عملی طور پہ کاربند بھی ہیں، انہیں بجائے اس کے کہ وہ اس سوچ سے پھر یرغمال ہوں اور دبے لفظوں میں بیک ڈور سے اسی فکر کی تائید کرتے پھریں، انہیں ہمت کر کے بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو کہ صرف اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی معصوم ہے، مقام عصمت پہ فائز ہیں، ان سے کسی قسم کی خطا کا صدور ممکن نہیں ہے، ان کے اقوال پہ، ان کے احادیث پہ ایمان ہم پہ فرض ہے، اللہ کی کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہم پہ ضروری ہے۔ باقی کسی کی آراء، کسی کے اقوال، کسی کی تشریحات، کسی کی فقہی مواقف، ان ساری چیزوں سے اختلاف رائے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے جلیل القدر استاذ امام جعفر الصادق ان سے اختلاف رائے کیا فقہی بنیادوں پہ، پھر امام صاحب کے اپنے شاگردوں نے، امام محمد نے، امام ابو یوسف نے، انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان کے شاگردوں میں سے آگے حضرت امام شافعی تھے، انہوں نے ان سے اختلاف اس حد تک کیا کہ الگ سے ایک پوری فقہ اسٹیبلش کر کے رکھ دی۔ امام احمد نے اختلافات کیے، اس کے بعد پوری اس امت میں علمی اختلاف کی تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ یہ تصور ہمارے ہاں بر صغیر میں زیادہ راسخ ہوا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ خطا سے پاک ہیں، ان سے کسی قسم کا اختلاف علمی سطح پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی نے علمی اختلاف رکھا تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ بڑے تھے یا آپ بڑے ہیں، وہ اس قسم کی بحثوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو توڑے بغیر
نہ ہی مختلف مکاتب فکر کے یہ وحدت امت کے تھیم سے جڑے ہوئے علماء وہ کوئی نتیجہ خیز سرگرمی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کے مائنڈ سیٹ سے ہم مجموعی طور پہ وہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جرأت رندانہ کی ضرورت ہے، کچھ ہمت کی ضرورت ہے، آگے بڑھ کے کوئی درست بات قول حق ہمت کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ اس موقع پہ مفتی منیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اعراض کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جس اجتماع میں وہ ہوں گے تو اس میں وہ بھی خطاب نہیں کریں گے، اور جو نقطہ اختلاف ہے زیادہ سے زیادہ وہ وہی ہے کربلا کے مسئلے پہ، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کوئی کمنٹ کیا جس میں یزید کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنگ پہ تبصرہ کرتے ہوئے کوئی غیر محتاط الفاظ انہوں نے بول دیے، تو یہاں بھی انہوں نے کمنٹ کیا کہ جو کفر یزید ہے وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، وہ اتنی زیادہ شدت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ جو جن اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی گئی یہ زیادہ قطعیت کی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب سے ہمارا مؤدبانہ سوال صرف یہی ہے کہ اگر وہ علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھنا وہ ناجائز نہیں سمجھتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کم از کم تکفیر علماء بریلی کی طرف سے نہیں کی گئی، ان سے اختلاف ضرور کیا گیا ہے، تو جن کی تکفیر ہوئی پڑی ہے ان کے پاس بیٹھنا آپ ناجائز نہیں سمجھتے تو محض اس مسئلے کی ازم کی یا اس تحریکی مزاج کے زیر اثر آ کر آپ اس سے اگر اجتناب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے اصولوں سے منحرف ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اصول پرستی پہ آ جانا چاہیے، ٹروتھ بیسڈ اپروچ کو ترجیح دیتے ہوئے گروپ بیسڈ جو اپروچ ہے ہماری، اس قسم کی جو ایکٹیویزم ہے اس سے جان چھڑانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فرقوں کو، اپنے مکاتب کو، مکاتب فکر کو، ان سے برتر ہم اسلام کو سمجھیں۔ اسلام تب بھی تھا جب ہمارے فرقے نہیں تھے، ہمارے اسلاف نہیں تھے، تو ہمیں پھر اسی نقطۂ آغاز کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہستی ہیں جن سے ہمیں غیر مشروط وابستگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ مقام عصمت پہ فائز ہیں اور ان سے وابستگی کا معیار وہی ہے جس طرح کے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے۔ امید ہے اس موقع پہ جو کہی گئی باتیں ہیں وہ ہمیں مجموعی طور پہ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی بھی اس سے مدد ملے گی، اور یہ بھی ہمیں توفیق ملے گی کہ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کس قسم کی جرأت مندی کی ضرورت ہے اور گروہی عصبیتوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم۔